درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من رحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو کہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے۔ یعنی میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کے دروازے کھل جائیں، ایک بار یہ درود پاک پڑھنا ہے، مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے نبی پاک فرماتے ہیں وَأُلْقِي مَحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَلَا يَبْغَضُهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ۔ ایک تو جیسے یہ درود پاک پڑھیں گے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر فرمایا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ درود میں پڑھوں نبی پاک پر اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی جائے گی، اور پھر فرمایا اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یعنی مسلمان صاف دل والے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس بندے سے جو نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو درود پاک کا صیغہ ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ عادت میں رکھیں تو آپ کو ہر بار درود پڑھنے پر 70 رحمت کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ محبت ڈال دی جائے گی۔ اور چونکہ جمعہ ہے، ہر جمعے کو ہم کوشش کرتے ہیں جب میری حاضری ہو یہ حدیث میں دہراتا ہوں تاکہ مزید امپورٹنس آف فرائیڈے ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن خاص طور پر آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور اس دن کو درود پاک میں گزارنا ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تھے خوش جب رب نے ہم کو خیر امت کر دیا، رحمت عالم ہمارے الصلاۃ والسلام، خیر امت کر کے اپنی رحمتوں میں دھر لیا، صدقے تیرے ہیں پیارے الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ عز و جل جمعہ کے بیان میں ہم کچھ قرآن کی باتیں، قرآن کے احکام، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پہلے پارے میں ہے، اس کی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ایک جز، ایک حصہ ہم نے سنا ہے۔ اب ہم نے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پچھلے بیانات میں کافی ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم پرٹیکولرلی یتیم کے بارے میں جانیں گے۔ یتیم کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور یتیم کہتے کس کو ہیں، اور پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یاد رہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا والد وفات پا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور اتنا غریب شخص کے کچھ بھی مال نہ رکھتا ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، پھر ان کے واسطے سے جتنوں کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہوا ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ بھائی سے، بہن سے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا یتیم اور مسکین خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ان سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آنا ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ وراثت جو ہے نا، یہ پیسوں کی تو ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت کمال کی بات ارشاد فرمائی، ان الود یتوارث، فرمایا محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔
ہاں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے نا، صرف جائیداد اور مال و دولت کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ وہ محبت جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے اس کی بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہر وہ شخص جس کے لیے ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت تھی، ماں باپ کی عزت احترام اور خلوص، ماں باپ ان کے لیے خلوص کے جذبات رکھتے تھے، عزت رکھتے تھے، اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہم پر بھی لازم ہے کہ اس محبت، عزت اور خلوص کے جذبات کو کنٹینیو کریں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں. یہاں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ کا انتقال ہوا، اب والد صاحب اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتے تھے، مگر والد کے انتقال کے بعد اب بیٹا کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار تو نہیں ہے نا، خالہ میری، اب میری مطلب پھوپھی میری کیا ہے، تو چچا میرے کیا ہیں، وہ ابو کے رشتہ دار تھے. بالکل اسی طرح والد صاحب کچھ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، یا والد صاحب کے بہت اچھے کچھ دوست تھے. اب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا ان سب سے رابطہ ختم. اسی طرح والدہ کا جب انتقال ہوا تو خالہ سے رابطہ ختم، ماموں سے رابطہ ختم، ننیال والوں سے لوگ رابطہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح والدہ کی کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں، یا والدہ کی کچھ ایسی عورتیں آتی تھی کہ ماں جن کی مدد کرتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، وہ اچھا ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تو کیا گیا، اب سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہماری بہن تو کیا گئی، اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اب یہ حدیث کا جز یاد رکھیے کہ محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ جہاں جہاں نیکی کر رہے تھے اس نیکی کو بھی جاری رکھے. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی روح راضی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے دوستوں کا اب بھی خیال رکھا، ہمارے رشتہ داروں کا اب بھی خیال رکھا ہے. اور دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، اپنے ددیال والوں کے ساتھ، ماں کے جانے کے بعد ننیال والوں کے ساتھ، یا ماں باپ جہاں نیکی کرتے تھے اس نیکی کو کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ اس مرحوم کو دعا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا بیٹا کی تربیت کر کے گئے، کہ بیٹا اپنے باپ کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے، اپنی ماں کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے. اور علماء نے حقوق والدین میں بھی اس کو لکھا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو قرآن کی اس آیت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ ہمیں رشتہ دار والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس حصے کی. اب بات کرتے ہیں یتیم کی. اچھا، یتیم کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں، اور بہت بڑی عمر کے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یتیم صرف نابالغ ہوتا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گا نا اب وہ یتیم نہیں رہا. ورنہ تو شاید یہاں بہت سارے یتیم بیٹھے ہیں، میرے والدین بھی چلے گئے ہیں، تو بھائی اب جس عمر میں یتیم نہیں ہوتا کوئی. اللہ پاک سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مگر یتیم کی جو تعریف ہے نا وہ تعریف یہ ہے کہ جب وہ نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم ہے. تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. اب یتیم اور مسکین کی مدد کرنے والا یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الساعلی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ یتیم بچوں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مثلا ان کی مدد کی کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دن کو روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا، بلکہ راہ خدا میں جہاد کرنا، اس کے برابر کس کو کہا گیا؟ کہ جو یتیم کی یا مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی کو یتیم مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کی تعلیم کے لیے مدد کر رہا ہے، ان کو کہیں ڈراپ کر رہا ہے، ان کو ریسیو کر رہا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ یہ مجاہد کے برابر ہے، راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں پہنچ کر وہاں سے واپس دنیا میں آنے کی کوئی خواہش نہیں کرے گا. دنیا سے کوئی جنت میں پہنچ جائے اس کو پھر دنیا میں کیوں واپس آنا ہے؟ مگر سبحان اللہ جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہوگا نا وہ جنت میں پہنچ کر بھی خواہش کرے گا کہ کاش پھر دنیا میں جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں اور پھر شہادت کا مرتبہ پاؤں.